دوسری بدعت کیا ہے کہ مسجد میں چراغاں کرنا، اس کا نام سجانا رکھا ہے. یہ دوستو علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، اور علماء نے تمام لکھا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے چراغ جلانا، چاہے شادی بیاہ ہو یا کوئی رسم ہو، یہ دیوالی سے مشابہ ہے، ہندوؤں کی دیوالی اور مجوسیوں کی مشابہت ہے. اس کے اندر اسراف اور فضول خرچی ہے. سیدنا عثمان غنی مالدار تھے، وہ غریب نہیں تھے، لیکن مسجد نبی کو کبھی نہیں چراغاں کیا انہوں نے. صحابہ کے زمانے میں جو عمل نہ رہا ہو اس کو ایجاد کرنا. اور یہی جو لوگ چراغاں پر خرچ کرتے ہیں، 2-3 ہزار بل آتا ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ کچھ طالب علم غریب ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فلانا محلے میں بیوہ ہے، اس کے پاس رضائی نہیں ہے، بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، وہاں ان کے ایک نوٹ نکال کے رکھ دیں گے. بلکہ ٹوئٹا کار کے نیچے بائیں طرف ایک خانہ بنا رہتا ہے، وہاں 10 پیسے رکھے رہتے ہیں، چونی 10 پیسے. کوئی فقیر ملا 10 پیسہ دے دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ دیں، لیکن ایسے موقع پر کسی مسجد میں چھت نہیں ہے، کسی مدرسے میں ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے کے لیے مشکل. کوئی غریب لڑکی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اس کی بیچارے کے کچھ ہے نہیں ہے، وہاں پیسہ دینے کے لیے توفیق نہیں. کتنا پیسہ اسراف ضائع ہوتا ہے. اور گناہ الگ، بدعت الگ. ہماری مسجد میں بھی ایک صاحب آئے اور میرے لڑکے مولانا مظہر میاں سے کہا کہ صاحب میں مسجد سجانے کے لیے اپنا فنڈ لے کے آیا ہوں، مسجد سجانے کے لیے. آج کل جیسے لڑکیوں کا ایک کھلتا ہے، اس کا نام بیوٹی کیا بیوٹی ہوتی ہے بھائی؟ بیوٹی پاگل. اچھا خیر، بیوٹی پاگل ہو یا کچھ ہو بھائی، مجھ سے یہ نام نہیں آتا. مگر بہرحال دوستو، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کی محبت سے یہ جتنی مزین چیزیں، یہاں تک علماء نے لکھا فانوس، جو جھاڑ فانوس ہے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جو چراغ جلاتے ہیں، اس کو بھی علماء نے منع لکھا. وہ فانوس لگانا جائز، مگر افضل یہی کہ نہ لگائے، کیونکہ فانوس سے دل کا فانوس بہتر ہے. آج مسجد کی چھت کے فانوس سے دل کا فانوس بہتر ہے. اور وجہ کیا ہے؟ جو آیا مسجد میں، یہ فانوس کہاں سے خریدا بھائی؟ بڑا شاندار ہے. بجائے 2 رکعت صلاتے تحیۃ المسجد پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، فانوس کا دام پوچھ رہے ہیں. بولو ذکر اللہ سے ہٹایا کہ نہیں فانوس نے؟ اس لیے دوستو دل کا فانوس بہتر ہے. مدینے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی باندھے ہوئے، بنیان کرتا کچھ نہیں، گھاس جنت البقیع کی گھاس پر لیٹے ہوئے قبرستان میں. ایران کے سفیر اور شام کے سفیر گئے اور مدینے والوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا خلیفہ کا پریسیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ خلیفہ مسلمانوں کا کہاں رہتا ہے؟ اس کا شاہی محل کہاں ہے؟ مدینے والوں نے کیا جواب دیا؟ معرومی کے الفاظ میں سنیے. قوم گفتندش عمر را فسر نیز. قوم مدینہ نے کہا کہ عمر کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے. مر عمر را قتل جان روشنیز، لیکن عمر کی جان کے اندر وہ ایک محل ہے اللہ کی محبت کا، وہ ہر وقت روشن رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جب ظاہری چیزوں میں لگ گئے، نقش و نگار مسجد کے سامنے، یہ محرابوں میں نقش و نگار کو بھی علماء نے منع کیا، اس میں دل پھنس جاتا ہے. کتبہ ٹانگنا، جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں نمازوں کے اوقات وغیرہ دائیں بائیں لگائے، سامنے نہ رکھے. مصلی کی شعاع نظر اس کی جہاں تک پہنچ سکتی ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا. تیسری بدعت کیا ہے؟ حلوہ. اور اس حلوے پر میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بھی شیطان کی ایجاد ہے. اس لیے کہ جہاں تک تاریخ ویس کرنے کی ہے تو انہوں نے تو دانت توڑ دیے تھے سارے، 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں کو رحم آیا. اگرچہ یہ تاریخ بھی ضعیف ہے، اس کی کوئی خاص سند نہیں، لیکن میں مانے لیتا ہوں کہ چلو بھائی بیچارے حلوہ کھانے والوں کو جیسے فضائل میں ضعیف حدیثیں، تو حلوہ کھانے کے لیے چلو کمزوری حدیث، وہ حدیث بھی نہیں، ایک تابعی کی تاریخ ہے. تو لیکن انہوں نے 32 دانت توڑے. جب ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تب ان کی اماں نے حلوہ کھلایا. تو دو طریقہ اختیار کیا تھا عشق رسول کا تابعی نے، کیا پہلے دانت توڑا پھر حلوہ کھایا. اور اب یار لوگ صرف حلوہ کھاتے ہیں اور دانت توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ مشکل کام ہے. کیوں بھائی؟ آسان کام امت جلدی اختیار کر لیتی. اور پھر جنگ احد میں شہید ہوئے دانت کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا، اور حلوہ کھانے ہیں شعبان میں. چوتھی ایک بدعت اور بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفلیں اپنے گھروں میں پڑھنا افضل ہے مسجدوں سے. تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز اپنے حرم میں، اپنے دولت قدے میں پڑھی ہے، جبکہ دروازہ کھولتے 2 قدم پر مسجد، یعنی آپ کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا. لیکن فرض کے لیے ہے وہ ثواب 25 رکعت اور 27 رکعت کا زیادہ، نفلوں کے لیے ثواب زیادہ.
یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں ادا کرے.